الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس توہم لیکچر نمبر آج ہمارا 31 ہے. سورہ الممتحنہ شروع کی ہوئی تھی تو اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ آج ہم نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ، یا ایہا النبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک اس بات پر بیعت کرنے کو، علی اللہ یشرکن باللہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقنا اور چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور زنا بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کو بہتان کے ساتھ لیں گے، ولا یعصینک فی معروف اور نہ ہی کسی نیکی میں آپ کی نافرمانی کریں گے. تو فبایعہن آپ ان سے بیعت لے لو، ان سے بیعت کر لو، واستغفر لہن اللہ اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ سے. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا ہے؟ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے کیا کرو؟ واستغفر لہن اللہ، اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کو ہیں کہ وہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں گی، جب دیکھیں آپ ان کی باتیں سن لی کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے اور کیا ہے، چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یسرقنا چوری بھی نہیں کریں گی اور زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گی، ولا یقتلن اولادہن اور بھوک اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی اور نہ ہی کسی پر بہتان باندھے گی. جب یہ چیزیں آپ ان کے اندر دیکھ لیں، ولا یعصینک فی معروف اور نہ ہی نیکی کے کام کے اندر آپ کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو آپ ان سے کیا کر لینا؟ بیعت لے لینا اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے بخشش طلب کرنا. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے یہ تو تھی سورہ الممتحنہ کی آیت، اس کا ترجمہ کیا ہم نے. آگے ہجرت اور جہاد یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، تو ہجرت اور جہاد میں سے سب سے پہلے ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سب سے پہلے لغوی اصطلاحی معنی لکھنا ہے. آپ دیکھیں ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے کہ ہجرت کا لغوی معنی ہجرت کا لغوی معنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اور اسلام میں یعنی اس کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ اسلام میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے. انسان اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر منتقل ہو جائے.
کیا ہے؟ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ ہجرت کا لغوی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور اصطلاح کے اندر اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ انسان اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ آپ اس چیز کو دیکھنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، کیونکہ مکہ کے حالات ایسے ہو گئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب ہو کر کہا، اے مکہ، مجھے تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن تیرے آس پاس جو رہنے والے ظالم لوگ ہیں ان کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گیا، تو مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جنہیں انصار مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ مل کر ان کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی تھی، رشتہ مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارے کا زندگی، اسے اسلامی ریاست کہتے ہیں، مواخات مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اگر ہمیں کسی جگہ پر دین کے اندر رکاوٹ ہو رہی ہے، دین کا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ تو کیا ہے لغوی اصطلاحی معنی؟ لغوی معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ دوسرے اس کا اصطلاحی معنی انسان اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر کیا ہے؟ دوسری جگہ کیا ہو جائے؟ منتقل ہو جائے۔ یہ اس کا لغوی اصطلاحی معنی ہو گیا۔ ہجرت کی اقسام آپ دیکھیں، ہجرت کی 4 مشہور اقسام ہیں۔ کتنی؟ 4 مشہور اقسام ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں ہجرت کی 4 مشہور اقسام؟ وہ ان میں سے ایک ہے اسلامی ہجرت، یعنی اسلام کی راہ کے لیے کیا کرنا؟ ہجرت کرنا۔ دوسرا اسلامی ملک کی ہجرت۔ تیسری اس کے اندر ہے اشاعتی ہجرت۔ چوتھی اس کے اندر ہے معاشی ہجرت۔ تو ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ اسلامی ہجرت۔ یہ 4 اقسام ہوگی۔ کیا ہے؟ ہجرت کی اقسام، ہجرت کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اسلامی ہجرت، نمبر 2 اسلامی ملک کی ہجرت، نمبر 3 اشاعتی ہجرت، نمبر 4 معاشی ہجرت۔ اسلامی ہجرت یعنی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے، اور کیا ہے؟ اسلامی ہجرت اسلامی تعلیمات حاصل کرنے اور عمل کرنے کے لیے جو ہجرت کی جائے اسے اسلامی ہجرت کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف ہم ہجرت کرتے ہیں، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ کو، اپنے گھر کو، وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کے اندر جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ہجرت۔ دوسری کیا ہے؟ اسلامی ملک کی ہجرت، یعنی مسلم ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، کیا؟ مسلم ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ملک کی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنا اسلامی ملک کی ہجرت کہلاتا ہے۔ اسلامی ملک کی ہجرت کہلاتی ہے۔ یعنی آج دیکھیں ہمارے نوجوان فوجی بھائی جو ہیں وہ بارڈر پر جا کر اسلام کی اور ہمارے ملک کی حفاظت جو کر رہے ہیں، یہ اسلامی ملک کی ہجرت ہے۔ اشاعتی ہجرت دین اسلام کے اشاعت کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر، وہاں جا کر لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اس کو اشاعتی یعنی دین کو پھیلانے والی ہجرت کہتے ہیں۔ چوتھی ہجرت کیا ہے؟ معاشی ہجرت، کسب حلال کمانے کے لیے، یعنی ہم مختلف ملکوں کے اندر، مثال کے طور پر کوئی دبئی چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، مختلف علاقے کے اندر ہم ہجرت، یا اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، مثال کے طور پر کراچی والے اسلام آباد کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے یہاں پر کسب حلال کما رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ معاشی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، مال کمانے کے لیے کراچی سے اسلام آباد ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے کراچی کے اندر ہیں، ملتان کے رہنے والے
اسلام آباد پنڈی کے اندر ہیں، اسلام آباد کے کچھ لوگ وہاں ہیں، تو یہ جو معاشی ہجرت ہے یعنی کسب حلال کمانے کے لیے مختلف اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر یا اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف منتقل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ معاشی ہجرت کہتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ مکمل آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے ہجرت کا لغوی اصطلاحی معنی بتایا میں نے آپ کو، ہجرت کی اقسام بتائی ہیں، آگے ہجرت کی 4 اقسام تھی: اسلامی ہجرت، اسلامی ملک کی ہجرت، اشاعتی ہجرت، آگے معاشی ہجرت۔ اب ان کے بعد سورہ نساء میں ہجرت کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر جو تشریح ہے وہ بتا دیتے ہیں، مختصر تشریح اس آیت کے اندر جو سورہ نساء کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس کے اندر بتائی، جو جان بوجھ کر ہجرت نہ کرے تو وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ جو جان بوجھ کر ہجرت نہیں کرتا بلکہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، تو جب فرشتے ان کی موت نکالتے ہیں یعنی روح قبض کرنے کے ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جو لوگ مجبور تھے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے معافی رکھی ہے، یعنی ایسی مجبوری پیش آ گئی جس کی بنا پر وہ ہجرت کر کے وہاں نہیں جا سکتے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے معافی رکھی۔ تیسری کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہجرت کر لی ان کے لیے زمین وسیع ہے، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری زمین وسیع ہے، قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو میری زمین کے اندر۔ جب ہمیں ایک جگہ پر اسلام کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحیح طریقے سے نہیں پھیلا رہے، تو ہم وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جائیں تاکہ ان احکامات کو یعنی تبلیغی کام کو ہم صحیح طریقے سے وہاں کر سکیں۔ چوتھی چیز اس کے اندر ہے، جو ہجرت کے دوران فوت ہو گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کیا کریں گے؟ اجر دیں گے۔ یہ سورہ نساء تھی، سورہ نساء میں ہجرت کی تفصیل تھی، یعنی اس کے اندر جو تشریح تھی وہ بتا دی آپ کو، وہ 4 چیزیں تھیں۔ تو آپ نے مکمل آیت کا ترجمہ دیکھنا ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے، سورہ نساء میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا، آپ نے لغوی اصطلاحی معنی بتانا ہے، 4 مشہور جو اس کے اندر اقسام تھی وہ بتانی ہے، اور سورہ نساء میں ہجرت کی تفصیل بتانی ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا، یعنی اسلامیات کلاس دوم لیکچر نمبر جو 31 تھا آج وہ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ باقی جو سورہ الممتحنہ ہے اس کی آیت نمبر 1 رہ گئی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ آگے سے جہاد کا ٹاپک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔